السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، ابھی کچھ دن ہوئے ماہ رمضان کے اختتام کو۔ اس موقع پر ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ ماہ رمضان کے اختتام پر اپنا محاسبہ کرے کہ ہم نے جو پورے ماہ رمضان کے روزے رکھا، ہمیں روزے کا مقصد حاصل ہوا یا نہیں۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں روزہ کی فرضیت کا بنیادی مقصد جو تقوی بیان کیا ہے، تو ہم ایک ماہ روزہ رکھنے کے بعد بھی متقی بن پائے ہیں یا نہیں۔ اور رمضان کا ایک عظیم مقصد گناہوں کی مغفرت بھی ہے۔ اس سلسلے میں بھی ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہماری مغفرت فرمائے، تاکہ ہم ہلاکت و بربادی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی بددعا سے بچ سکے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ کہا، آمین آمین آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سوال کرنے پر کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے، اور جب میں نے منبر پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، جس شخص نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ پایا اور وہ اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکا تو وہ آگ میں داخل ہو اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو میں نے کہا آمین۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترغیب حدیث نمبر 1678 کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ سچ میں وہ شخص بہت ہی بدقسمت ہے جس کی رمضان المبارک میں مغفرت نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے بتائے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت کا، اور انسان ان میں سے ایک بھی کر کے اپنے رب سے اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ وہ 3 ذریعہ صحیح بخاری کی یہ 3 حدیث ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے نمبر 1 ماہ رمضان کے روزے رکھا، نمبر 2 قیام کیا یعنی تراویح پڑھا، نمبر 3 اور شب قدر میں قیام کیا، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان تینوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے رب کو ہمارا کون سا عمل پسند آ جائے اور ہمارا رب ہماری مغفرت فرما دے، اور ہم نے رمضان المبارک میں جو عمل کیا اس کی قبولیت کے لیے بھی دعا کریں، جیسا کہ ہمارے اسلاف کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلاف کرام وہ اکابر کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ 6 ماہ دعا کرتے اور کراتے کہ اے اللہ ہمارے لیے رمضان المبارک کا ماہ مبارک مقدر فرما، اور 6 ماہ دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے رمضان کے روزے اور تمام عبادتوں کو قبول فرما۔ اور عبدالعزیز بن رواد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ جب بھی وہ کوئی نیکی کا کام کرتے تو اس فکر میں مبتلا ہو جاتے کہ پتہ نہیں ان کا یہ عمل قبول ہوا یا نہیں، اور پھر خوب قبولیت کی دعا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کردار و صفات بالکل اس حدیث کے موافق تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے ارشاد والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، سورہ مومنون آیت نمبر 7، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپکپاتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں، سے مراد کیا شراب نوشی کرنے والے، چوری کرنے والے اور زنا کرنے والے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور پھر اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کیا ان کے اعمال صالحہ قبول ہوئے یا نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خیرات یعنی نیکی میں سبقت کرتے ہیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3175، وہ ابن ماجہ حدیث نمبر 4167۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔
ایک ہم لوگ ہیں، ایک نیکی کر لیے بس ختم ہو گیا اور مطمئن ہو گئے کہ عمل قبول ہو ہی گیا، لہذا فکر کی کوئی بات نہیں۔ جبکہ مومن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے امید تو رکھتا ہے لیکن ڈرتا بھی ہے، جیسا کہ ہمارے اسلاف کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حال تھا کہ وہ عبادت و بندگی اور نیکی کرتے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے اور بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لے۔ عزیز سامعین و سامعات، ہم میں سے بعض ایسے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کے جلدی گزرنے کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان ہونے کی وجہ کر چار ناچار بعض بری عادتوں کو جو لوگوں سے چھپانا اور چھوڑنا پڑتا ہے، اور رمضان کے گزرنے پر خوش بھی ہوتے ہیں، جبکہ اسلاف کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کی وداعی میں رویا کرتے تھے کہ گناہوں سے مغفرت کا موسم، اللہ کے فضل و کرم کو حاصل کرنے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کا اہم وقت جا رہا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، ہمیں چاہیے کہ ہم تمام رمضان المبارک کے اختتام پر اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے اس بار رمضان کیسے گزارا۔ اگر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بہت اچھا گزرا تو الحمدللہ، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور آئندہ اس سے بہتر کرنے کا عزم کریں، اور اگر اچھا نہیں گزرا، ہم سے کمی و کوتاہی اور سستی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر لیں اور آئندہ بہتر طریقے سے رمضان المبارک کا استقبال کریں اور اچھے طریقے سے گزارنے کا عزم مصمم کر لیں، اور ساتھ ہی ہم نے جو رمضان المبارک میں اعمال صالحہ کیا اس کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور کثرت سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ، ہم نے جو بھی عمل کیا تو اسے قبول فرما لے اور ہم سے جو اس میں غلطی ہوئی اسے بخش دے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔